لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم خیران عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس جو ہے وہ میرا درس احکام ہے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ نماز گزار کا لباس اور بدن کا کیا حکم ہے، اس کے چند مسائل ہم لوگوں نے پڑھے تھے۔ مثلا آج جو ہے اس چیز کو ادامہ دیتے ہوئے ہم یہ پڑھیں گے کہ نماز گزار مرد اور عورت دونوں کے جو لباس کے حکم ہیں، یعنی کچھ مشترکہ ہیں اور کچھ غیر مشترکہ، مثلا کچھ کامن ہیں، کچھ ان کامن چیزیں جو مخصوص مردوں کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے، اور کچھ چیزیں دونوں کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو 7 شرائط ہیں جو نماز گزار کے لباس کی شرطیں، ٹھیک ہے نا۔ 5 جو اس میں سے شرط ہے وہ کامن ہیں مرد اور عورت کے بیچ میں، 2 شرط مخصوص ہیں مرد کے لیے۔ خوب، سب سے پہلا جو مشترک شرطیں ہیں، یعنی جو کامن شرطیں ہیں مرد اور عورت کے درمیان، وہ سب سے پہلا یہ کہ جو بھی لباس یا جو بھی چیز پہنا ہوا ہے نماز گزار، اگرچہ وہ مرد ہو یا عورت، اس قدر یعنی واجب مقدار میں بدن کو چھپانا واجب ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی واجب مقدار ہے انشاءاللہ آگے کے مسائل میں آئے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ پاک ہونا چاہیے۔ تیسرا احتیاط واجب کے بنا پر مباح ہو۔ چوتھا مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو، ٹھیک ہے نا۔ 5واں حیوان درندہ، یعنی درندہ حیوان یا احتیاط واجب کے بنا پر دوسرے حرام گوشت حیوان کے بدن کا نہ ہو، اس کا لباس، ٹھیک ہے نا، اس کی اجزاء سے بنا نہ ہو۔ خوب، یہ 5 شرطیں ایسی تھیں جو کامن ہیں مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ 2 شرط جو ہے وہ مردوں سے مخصوص ہیں، یعنی اس کے لیے خصوصی ہیں کہ مرد اگر نماز گزار مرد ہے تو اس کا لباس زردوزی کا نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یعنی 7ویں کیا ہے، ریشم کا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر عورت یہ دونوں زردوزی یا ریشم کا لباس پہنے تو نماز صحیح ہے اس میں، لیکن مرد کے لیے کیا ہے، اس میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، زردوزی اور ریشم کا، ٹھیک ہے نا۔ اب چند مسائل ہیں جو بھی یعنی چیز پہنا ہو نماز گزار تو اس کی مقدار بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے مرد کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو چھپائے، ٹھیک ہے، اگرچہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اس کے اوپر واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اس مقدار میں وہ اپنے بدن کو چھپا کر رکھے نماز پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ نمبر 968 کہہ رہے ہیں کہ عورت کے لیے نماز میں پورے بدن یہاں تک کہ ہاتھ کی کلائی، پیر کی پنڈلیاں، گردن، سر و بال کو چھپانا ضروری ہے، اگرچہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہو جہاں پر کوئی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ عیان چیز ہے، ایک کامن سی چیز ہے کہ ہمیں یعنی مثلا جو عورتوں کا لباس ہے وہ پورے بدن کو چھپانا ہے، ہاتھ کی کلائی کو بھی، اینکلز جو ہوتے ہیں ہمارے پیروں کے یعنی پنڈلیاں جسے کہیں، وہ گردن، سر، بال کا، اور عورت بھی اگر نماز پڑھ رہی کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے تب بھی اس مقدار میں اس کو بدن کو چھپانا ضروری ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ 3 حصوں کا چھپانا عورت کے لیے واجب نہیں ہے۔ کون کون سا حصہ؟ ایک سب سے پہلا وہ کہ جب ہم روسری باندھتے ہیں، یعنی جب ہم اسکارف یا کوئی شال وغیرہ کو ہم جب باندھتے ہیں تو چہرے کے جتنا حصہ ہمارا دکھتا ہے خوب اس کا چھپانا واجب نہیں ہے۔ ہاتھوں میں کلائی سے لے کر انگلیوں تک، یعنی جو رسٹ ہے ہماری وہاں سے لے کے فنگرز کی ٹپ تک یہ کھلا رہے گا تو چلے گا، اور پاؤں میں، پاؤں کی جگہ یعنی اینکل سے لے کے ہمارا جو پاؤں کا حصہ ہے پیچھے اور آگے کا انگلیوں تک جو ہے کھلا رہے گا، تو وہاں پر نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 3 جگہ پر ہمیں کھولنا ہے، یعنی کھلا رکھنا اس بدن کے ان 3 حصوں کو، کوئی اشکال نہیں رکھتا، لیکن ان کے علاوہ ہر چیز کو چھپانا ضروری ہے، اگرچہ اس عورت کو دیکھنے والا کوئی موجود ہو یا وہ تنہائی میں پڑھ رہی ہو پھر بھی واجب ہے۔ خوب،
اب کہہ رہے ہیں کہ عورت اس بات کا یقین حاصل کرنے کے لیے کہ واجب مقدار کو چھپایا ہے، ضروری ہے کہ چہرے کے اطراف کے کچھ حصے کو، یعنی اب وہ احتیاطاً کچھ کا عمل انجام دے گی کہ جو 3 حصوں کو کہا ہے کہ ہاں وہ کھلا رکھ سکتی، یعنی ہمارے چہرے کا ظاہری حصہ جو ہمارا ہے، یعنی ٹھڈی، یعنی بال اگنے کی جگہ لے کر ٹھڈی تک ہماری چن تک ہے، یہ جو حصہ ہے۔ خوب، اب یہاں پر احتیاطاً ہمیں یہ عمل انجام دینا ہے کہ احتیاط کے طور پہ کیا کریں، تھوڑا سی آگے لے کر اور اس کو کور کر لیں، ٹھیک ہے نا، یہ چہرے کا ہو گیا۔ اور ہماری کلائی کو، کلائی تک کا چھپانے کے لیے کہا گیا نا، تو احتیاط یہ ہے کہ کلائی سے تھوڑی آگے تک کا بھی چھپا لے، اور اسی طرح سے پیر کے ٹخنے کے نیچے اپنے لباس کو رکھے یا چادر کو رکھے یا جو بھی وہ پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہو گیا اس کا احتیاطی چیزیں۔ مسئلہ نمبر 968، اگر نابالغ بچی نماز پڑھنا چاہے تو اس کا حکم بدن کے چھپانے کے اعتبار سے بالغ عورت کی طرح ہے، لیکن نابالغ بچی پر سر، بال اور گردن کا نماز میں چھپانا واجب نہیں ہے۔ اگر نابالغ بچی، اگر جو بالغ نہیں ہوئی ہے اس پر ابھی نماز واجب نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر مثلا 5 سال کی بچی، 4 سال کی بچی اگر شوقیہ نماز اپنی ماں کے ساتھ یا کسی بھی فرد کے ساتھ پڑھ رہی ہے تو وہ برہنہ نہیں پڑھ سکتی، یعنی جو مقدار میں لباس پہنایا جاتا ہے بچیوں کو اس میں وہ پڑھے، لیکن سر اور بال وغیرہ اور جو گردن وغیرہ ہے اگر اس کی کھلی ہوئی ہے تو کوئی بھی اشکال نہیں ہے۔ یہ شرط کیا ہے؟ صرف نابالغ بچی کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ نمبر 970، بالغ عورت کے لیے نماز میں گردن ٹھڈی کے نیچے کا حصہ چھپانا لازم ہے، لیکن ٹھڈی کا کچھ حصہ جو معمولاً سکارف گلے سے باندھنے کے بعد رہ جاتا ہے چھپانا لازم نہیں ہے۔ آپ کو بتایا ہے کہ جب انسان سکارف یا روسری شال وغیرہ باندھتا ہے تو کچھ لوگوں کی عادت ہے وہ جو پوری چن کو بھی کور کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے نیچے رکھتے ہیں، تو ذرا سے چن جو ہے وہ سٹارٹنگ کی جو ہے ہمارا وہ دکھتی ہے، یعنی جو ٹھڈی کا ایریا ہے اس کے ذرا سے نیچے کا ایریا دکھتا ہے، تو اگر وہ چھپا لے، پورا کور کر لے تو کوئی اشکال نہیں ہے، بہتر ہے، لیکن اگر ذرا سے کھلا رہ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو پوری طرح سے گردن کا ایریا ہمارا شمار کیا جاتا ہے اسے چھپانا لازم ہے۔ لیکن اگر چن، اگر اس کی ذرا سی جس طرح سے ایک نارمل اسکارف کو باندھا جاتا ہے اگر اتنا باز ہے، اگر اتنا کھلا ہوا ہے تو کوئی اشکال نہیں رکھتا، بہتر ہے کہ اس کو بھی ڈھک لیں، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ نمبر 971، عورت کے لیے احتیاط واجب کے بنا پر نماز میں اپنے بدن کو استثناء شدہ مقامات کے علاوہ خود سے بھی چھپانا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اب جو نماز پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے والی جو عورت ہے اس کے لیے یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جب نماز پڑھنے والی ایک عورت اگر لباس میں پڑھ رہی ہے اور دوسروں کے نہیں، وہ خود بھی ان جگہ کو اگر اس کے باز ہے، مثلا آستین پہنی ہوئی ہے، اس کی سلیوز ہیں لباس کی اور وہ ذرا سی چھوٹی ہیں، اگرچہ اس نے کیا کیا ہے چادر اوپر سے پہنی ہوئی ہے، کوئی اور نہیں دیکھ پا رہا ہے، لیکن اگر اس کی خود کی بھی نگاہ کچھ ایسے حصوں پہ پڑ رہی ہیں جن کا چھپانا واجب ہے اور وہ اسے دیکھ رہی ہے، کوئی اور دوسرا نہیں دیکھ پا رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر نماز پڑھنے والی لباس اس طرح سے پہنی ہے کہ اس کی آستین پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی سلیوز نے قمیض کی کیا ہے کور کر رکھا ہے، اس کے ہاتھوں کو کلائیوں تک کور کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس نے کیا کیا اوپر سے چادر پہن لیا تو کوئی اور تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نماز پڑھتے ہوئے اس کی نظر اس کلائی پر جا رہی ہے جو ذرا سی وہاں سے لباس کیا ہے، ظاہر ہے ہم جب ہاتھ کی حرکت کرتے ہیں تو یہ جو ہماری وہ ہوتی ہے، ہماری جو آستین ہوتی ہے وہ اوپر نیچے ذرا سی ہو جاتی ہے، اگر ہماری خود کی بھی نگاہ ان جگہوں پر پڑ رہی ہے تو وہاں پر نماز میں اشکال ہے، یعنی وہ حصہ کہ جو دیکھ رہی ہے تو اشکال رکھتا ہے، احتیاط واجب کے بنا پر اس کام کو وہ ترک کرے۔ اور اسی طرح دوسرے بھی اعضائے بدن ہیں کہ جہاں پر اگر شلوار وہ اس طرح سے چھوٹی پہنی ہوئی ہے کہ اس کے بیٹھنے اٹھتے رکوع اور سجود میں جانے کے لیے کیا ہو جا رہا ہے اس کے ساتھ مثلا ذرا سی شلوار اس کی جو ہے اوپر نیچے ہو رہی ہے، ٹخنے کا جو ایریا ہے اس کے اوپر کا دکھ رہا ہے، اسے خود کا دکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اسے دکھ رہا ہے نا، تو یہاں پر کیا ہے اس کی نماز میں اشکال ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے، اس عمل کو ترک کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 972، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے پیر کے ٹخنے کے نیچے کا حصہ نماز میں چھپانا ضروری نہیں ہے، لیکن توجہ ہونی چاہیے کہ نامحرم سے ٹخنے سے نیچے کا حصہ بھی چھپانا واجب ہے۔
خوب، اب یہ ایک حجاب کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ انسان اگر کسی نامحرم کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، ایک کوئی نامحرم موجود ہے اور اس کی موجودگی میں وہ نماز پڑھ رہی ہے، تو نماز کی شرط یہ ہے، مثلا نماز گزار کے لباس کی شرط یہ ہے کہ وہ کیا کرے، ٹخنے تک چھپائے. ٹھیک ہے، اب نامحرم نہیں تھا تو یہاں پر چل گیا، لیکن اگر نامحرم موجود ہے اور اس کی موجودگی میں وہ نماز پڑھ رہی ہے، چون حجاب کا مسئلہ ہے کہ اس کے حجاب میں یہ ہے کہ وہ ٹخنے کے نیچے کا بھی حصہ اسے چھپانا کیا ہے، واجب ہے نامحرم سے. اگر نامحرم کے درمیان یا نامحرم کے سامنے اگر وہ نماز پڑھ رہی تو اب اس کے لیے ضروری لازم ہو گیا ہے کہ وہ کیا کرے، اس ٹخنے کے نیچے کے بھی حصے کو چھپائے، واجب ہو جاتا ہے. اور یہ حکم جو ہے نامحرم کے موجود ہونے کی وجہ سے ہے، نماز کی بنا پر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کی حجاب کی موجودگی اس کے پردے کی واجبات میں سے ہے، اس لیے اس کے اوپر فرض کیا گیا ہے. اگر گناہ کرو نامحرم سے اپنا قدم نہ چھپائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے. یعنی اگر وہ اس کام کو انجام نہیں دیتی ہے، یعنی وہ حصہ اس کا ٹخنے کے نیچے کا حصہ دکھائی دے رہا ہے، تو اس کی نماز میں کوئی اشکال نہیں ہوگا، لیکن وہ کیا ہوگی، گناہ گار ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے اس جگہ کو چھپانا نامحرم سے واجب تھا. مسئلہ نمبر 973، زینت اور چہرے اور ہاتھ کے گٹے سے انگلیوں تک کا زیور نماز میں اگر نامحرم نہ ہو تو چھپانا ضروری نہیں ہے. چنانچہ اگر نامحرم ہو اور اس کا چھپانا واجب ہو لیکن عورت اسے نہ چھپائے تو گناہ گار ہے، لیکن اس کی نماز صحیح ہے. یہی مسئلہ جس طرح سے اوپر بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح سے چھپانا تھا ٹخنے کے نیچے کا حصہ وغیرہ، یہاں پر اب کیا ہے، زینت اور آرائش کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی انسان مثلا انگلیوں کی زینت، مثلا کیا ہے، انگلیوں میں اس قدر انگوٹھیاں وغیرہ پہنی ہوں کہ وہ زینت میں شمار ہوتا ہے، یا کوئی اور چیز مثلا پہن کر اس نے رکھا ہو اور نامحرم کی موجودگی میں، یا چہرے پر میک اپ ہو، آرائش کی ہو، یہ کوئی زینت کا ہے. اگر نامحرم نہیں ہے تو اس حالت میں نماز وہ پڑھ سکتی ہے، کوئی اشکال نہیں. لیکن اگر نامحرم موجود ہے اور اس حالت میں وہ نماز پڑھ رہی ہے کہ وہ آرائش و زینت کی حالت میں ہے، تو یہاں پر کیا ہو جاتا ہے، یہ گناہ گار ہوگی. لیکن اس کی نماز صحیح ہوگی، نماز میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے. نماز میں بدن چھپانے کے لحاظ سے واجب اور مستحب نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف نماز میت میں اس کا شرط ہونا احتیاط لازم کے بنا پر ہے. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز، کوئی بھی نماز ہو، چاہے مثلا مستحبی نماز ہو یا واجب نمازیں ہوں، جتنا بھی بدن کو چھپانا ہے، یہاں پر دونوں میں کامن چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مستحب نماز میں کوئی فرق ہے یا اس طرح سے. مثلا جتنا بھی لباس کو بدن کو چھپانے کے لیے کہا گیا ہے اس لحاظ سے چھپائے گا، واجب نماز میں بھی مستحب نماز میں بھی. لیکن نماز میت میں کیا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے احتیاط لازم کے بنا پر. اب احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ کسی عورت کی طرف بھی کیا کر سکتا ہے، رجوع وغیرہ کر سکتا ہے. مسئلہ نمبر 975، کہ جس وقت انسان بھولے ہوئے سجدے کی قضا بجا لا رہا ہو، ضروری ہے کہ بدن کو نماز کی طرح چھپائے، اور سجدے سہو کرتے وقت بدن کا چھپانا ضروری نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ سجدے سہو بجا لاتے وقت خود کو چھپائے. اور اسی طرح سجدے تلاوت قرآن، سجدے واجب قرآن اور سجدے شکر کو بجا لاتے وقت بدن کا چھپانا لازم نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو سجدے سہو ہوتا ہے، جو بھولے ہوئے ارکان نماز کے لیے مثلا جو واجبات ہم بھول جاتے ہیں اس کے بدلے میں جو سجدے سہو ہوتا ہے، یہاں پر اب سجدے سہو کے وقت میں، یعنی جب انسان قضا بجا لاتا ہے تو ضروری ہے کہ بدن کو کیا کرے، نماز کی طرح چھپائے. اور سجدے سہو کرتے وقت بھی نماز کا چھپانا، بدن کا چھپانا ضروری نہیں ہے. یعنی جو شرطیں، جو لباس کی شرطیں نماز میں ہیں، وہ شرط یہاں پر عائد نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے سجدے قرآن، مثلا سجدے واجب قرآن جب انسان بجا لاتا ہے، وہاں پر بھی یہ شرطوں کا بجا لانا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جس طرح سے واجب نمازوں میں ہے. یہ سجدے شکر بھی اسی طرح. مسئلہ نمبر 983، اگر نماز گزار کا لباس پاک ہونا چاہیے اور اگر کوئی شخص اختیار کی حالت میں نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے، اور اس کی وضاحت بدن اور لباس کے پاک ہونے کے فصل میں کی گئی ہے.
पिछले दर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि नमाज गुजार का लिबास क्या होना चाहिए, पाक होना चाहिए, जिस तरह से मुबाह वगैरह हो, यानी वो जो शराइत थे उसके जो शराइत आप पीछे पढ़ चुकी हैं वो सारी चीज़ों में बयान कर दी गई थी, यानी अख्तियारी हालत में, मजबूरी की हालत में नहीं, ठीक है ना। पिछले दरसों में आप लोगों ने पढ़ा था कि कुछ शराइत है कि जो मजबूरी की हालत में इंसान को उसमें नमाज़ पढ़ता है तो नमाज उसकी सही होती है, लेकिन यहाँ पर अख्तियारी हालत में, यानी उसके पास अख्तियार है कि वह नमाज को अपने पाक कर सकता है, या नमाज को लिबास को तब्दील कर सकता है, इन सारी अख्तियारों के साथ। लेकिन अगर कोई नमाज को जानबूझकर यानी जानता है और कर भी सकता है तब्दील, यानी चेंज भी कर सकता है, उसे पाक भी कर सकता है, दूसरे ऑप्शंस हैं उसके लिए, लेकिन वो नहीं करता, तो यहाँ पर उसकी नमाज क्या हो जाएगी, सही नहीं है बल्कि बातिल है। खूब, ये हो गया हमारा आज का दर्स। और आज के सवालात हैं 5 सवालात जो आप लोगों की खिदमत में, जिनके जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए ये कि कौन से नमाज गुजार यानी मर्द और औरत की जो लिबास की शराइत है वो कितनी हैं। खूब, दूसरा सवाल ये कि जो शराइत लिबास के मर्दों के लिए मखसूस हैं, यानी औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए मखसूस हैं, वो कौन कौन से हैं। तीसरा सवाल ये कि अगर तीसरा सवाल चेहरे को कितनी यानी किस हद तक यानी कितनी मिक़दार में छुपाना वाजिब है। चौथा सवाल ये कि अगर कोई औरत ज़ीनत करे हुए या किसी आराइशी की हालत में, यानी कोई आराइश या कोई ज़ीनत की हालत में किसी नामहरम के सामने अगर नमाज़ पढ़ती है तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है। पांचवा सवाल ये कि अगर कोई शख्स अख्तियारी हालत में नजस लिबास में नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज सही है या बातिल। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।